مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ الناس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اب دیکھیے پھر اب نیا ڈسکشن ہو رہا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں رب کی تمام ناس کی، ملک الناس تمام بادشاہ ہے، تمام ناس انسانوں کے بادشاہ کی، جو انسانوں کا رب بھی ہے. رب عربی میں کہا جاتا ہے اس کو جو لائے، پیدا کرے، جو پالے اور ان کو ترقی دے اور ان کو سنبھالے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھے. جیسے والدین کو بھی رب کہا گیا ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون جو ان کا عزیز مصر تھا، جو ان کا کیئر کرتا تھا، جو ان کو بیچا گیا تھا بازار مصر میں، تو اس کو بھی رب کہا، قرآن میں کہا گیا. تو رب کے معنی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورا بندے کا کیئر کرے. تو یہ فرمایا کہ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے جو کہ تمام انسانوں کا رب ہے، جو کہ تمام انسانوں کا مالک ہے. مالک سے مطلب بادشاہ ہے، ساری ملک اللہ تعالیٰ کی ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کا ذمہ دار بنایا ہے. الہ الناس تمام انسانوں کا الہ. تو آپ نے 3 پناہیں مانگی. پھر کس چیز سے؟ من شر الوسواس، اس شر سے جو وسوسہ ڈالے. اچھا یہ ایک وسوسہ ایک ہوتا ہے، وسواس کا مطلب بار بار وسوسہ ڈالے، بار بار دہرا کر کے وسوسہ. اور شیطان اتنا بے شرم اور بے غیرت اور بے حیا ہے کہ آپ اس کو ایک بار دھتکار دیں، اس کو ذلیل کر دیں، اس کو نکال دیں، اس کی بے حیائی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ بار بار آپ کے کانوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور وہ صرف ایک ہی کام کرتا ہے. یعنی کہتے ہیں نا جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ بن جائے. وہ انسان کے ساتھ وہ طریقہ کرتا ہے. وہ شک کی ذات. حضرت ابراہیم کے کان میں شک ڈال دیا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں، جس کو ہم 3 بار جمرات کرتے ہیں، یہ تو بچے کو آپ مارنے جا رہے ہیں، پاگل ہو گئے. آپ کو یہ خواب دکھاتا ہے، خواب حقیقت نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے کہا کہ تجھ پہ لا حول ولا قوت کر کے انہوں نے اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے انہوں نے کنکری ہماری جو ہم حج میں کرتے ہیں. تو یہ بار بار جو وسوسے ڈالتا ہے، جو کہ بار بار پلٹ کر کے آتا ہے. وسواس الخناس یعنی جو پیچھے ہٹتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے. کہتے ہیں نا وہ ٹرائی کرتا رہتا ہے. جتنا بڑا ایمان ہوگا وہ اتنی بڑی ٹرائی کرتا رہے گا. اور آپ کو جو اتنا چیلنج اس کی وجہ سے ہوگا ہمیشہ. تو the whisperer into the hearts of the mankind, and then from among the jinns and nas, and then waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur nas, جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اب آپ کے دل میں بلا وجہ ایک شک آ جاتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے، آپ کے جو بہت قریب ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ایک ذرا سی بات سے شک آ جاتا ہے. اور وہ شک پھر وہ اتنی بڑی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. اور جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پھر اس میں سے اس کا پھل بھی نکلتا ہے، اور جو بڑا زہریلا پھل ہوتا ہے. اس لیے وسوسہ جو ہے نا کسی کے بارے میں، اس لیے قرآن میں بہت سختی سے منائی ہے. غیبت، بہتان اور آپ کا چغلی، گاسپ جس کو انگلش میں کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سے میری بات ہو رہی ہے، میں نے دیکھا اکثر لوگ آتے ہیں بولتے ہیں جی ہاں فلاں بات ہی، اچھا وہ آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہے تھے. یہ بہت کامن ہے. آپ ان سے پوچھیں بھائی کون تھے، کیا بات کر رہے تھے، یاد جانے دیں، چھوڑے رہے. اب وہ شک پڑ گیا آپ کے دل میں. اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے، دیکھیے کسی کو میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میرا جس طبقوں سے مسلمانوں سے ہم سب کا تعلق پڑا ہے. ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو حضور کی اپنی وقار اور عزت اور ان کے مقام اور ان کی اہل بیت کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں شک ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں جی یہ شرک ہو جاتا ہے. اب کون مسلمان ہے جو شرک کرنا چاہے گا، جبکہ وہ شرک نہیں ہے. حقیقت میں شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہے الہ. تو وہ آپ کے دل میں ایک گروہ آ کر کے بار بار بولے گا کہ جی یہ آپ شرک کر رہے ہیں، یا فلانا آپ نے کام کیا شرک ہو گیا، آپ نے انگوٹھا چوما شرک کر دیا. بھائی اللہ کے انگوٹھے کسی نے دیکھے جو چومے؟ شرک کیسے ہو گیا؟ اب میری سمجھ میں یہ میری عقل سے بالا تر ہے کہ آدمی انگوٹھے آپ نہ چومیں، آپ اس کے اختلاف کر لیں. تو یہ شک ڈال دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں جی حضور کے بارے میں، کہ حضور کی عزت اور اکرام کے بارے میں کہتے ہیں جی آپ اتنا نہ کریں، یہ شرک ہو جائے گا. بھائی اللہ کے بندو شرک کیسے ہوگا؟ حضور کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اپنے نبی کی شان بیان کرو، ان پہ درود و سلام بھیجو، میں بھیج رہا ہوں. تو یہ شرک کا جو شک جو ہے نا یہ اپنے ڈال دیتے ہیں. یہ ایک گروہ ہے. اور دوسرا ایک گروہ جو ہے وہ
یہی حرکتیں کرتا ہے اپنے اہل بیت کے بارے میں. اب آپ ان کے سامنے حضرت علی کی یا حضور کے خاندان کی یا حضور کے رشتہ داروں کی، حضور کے والدین کی کوئی بات کریں، وہ جی وہ تو کافر تھے، وہ تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور وہ تو حضور کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک آدمی آیا کہ میرا باپ کہاں ہے، تو حضور نے کہا تیرا باپ جو ہے ابی اس نے کہا این الابی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ابی و ابوک فی النار، ابی اور ابو. اب دیکھیے ابی کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے اور چچا بھی ہوتا ہے. عربوں میں والد الگ ورڈ ہوتا ہے جو کہ اپنے باپ کو کہا جاتا ہے، جو کہ نسلی باپ ہوتا ہے. باقی چاچا کو اور دایا کو سب کو آبا کہا جاتا ہے. تو حضور نے کہا ابی لہب بھی حضور کا چچا تھا، اور اس لیے حضور نے کہا ابی و ابو، میرا باپ ابی لہب جو کہ چچا تھا وہ بھی جہنم میں اور تیرا باپ بھی جہنم میں، کیونکہ وہ کلمے کے بغیر مرا تھا. تو وہ اس آدمی وہ پھر رونے لگا. جب وہ رونے لگا تو حضور نے کہا ابی و ابو فی النار. تو اس طرح کی بات تو انہوں نے وہ لے کر کے حضور کی امی اور ابا پہ لگا دیا. آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگا دیا. ہمارے لیے تو وہ تھے. ابھی دیکھیے سورہ الفیل پڑھی، اس میں ابی طالب جو ہیں عبد المطلب وہ جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. انہوں نے تو لات اور عزا اور حبل سے دعا نہیں مانگی. تو ہمارے لیے تو وہ لوگ موحد ہوئے. حضور نے ابھی تک اسلام کی دعوت نہیں دی، تو آپ کیسے ان کو کافر کہہ سکتے؟ تو یہ لوگ شک ڈالتے ہیں. ایک جو گروہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شک ڈالتا ہے کہ حضور کے والدین، حضور کے تمام رشتہ دار جو ہیں وہ نہیں ہیں جو کہ تم سمجھتے ہو. اور ایک گروہ جو ہے وہ حضور کو اور ان کے عیال کی محبت میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں شک ڈال دیتا ہے. جی وہ صحابہ پلٹ گئے تھے، اور حضور کے وصال کے بعد سوائے 3 اور 6 صحابہ کے ساروں نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور حضرت علی کے خلاف ہو گئے. او بھائی میرے، نہ ہم وہاں موجود تھے نہ تم وہاں موجود تھے، ہمارا قرآن تو ایسی کوئی بات نہیں بتا رہا ہے، نہ حضور کی حدیثیں ایسی بات بتا رہی ہیں. اختلاف ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے، جو کہ امت میں ہے. حضور نے فرمایا اختلاف رائے میری امت میں برکت کی باعث ہے. اختلاف اور عقیدے کا اختلاف ہونا نہیں چاہیے. عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے تو بندہ بیکار ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی و بعث بعد الموت، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل الصالح. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ creed جس کے پاس ہوگی he is safe, she is safe. تو یہ ایک بات تھی جو کہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بار بار آپ کے کانوں میں، آپ کو یوٹیوب پہ وہ اپنے میسج ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، جب کبھی رجب کا مہینہ آئے گا، اور جب بھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں مسلمانوں کے دنوں کے جن کے اندر محرم کا مہینہ آئے گا، یہ یوٹیوب پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے اور شرک ہے اور صحابہ نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. بھائی یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نفل ہے. نفل میں آتی ہے کیٹیگری مستحب اور مباح. یعنی ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان سے لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی کیسی تھی. ان نالائقوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نہ یہ فرض ہے اور نہ ہی یہ سنت ہے. فرض اپنی جگہ فرض ہے، سنت اپنی جگہ سنت ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک نفل کا حصہ ہے جو کہ کرا جائے تو خیر ہے، نہ کرا جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں. لیکن اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ابھی کرسمس آنے والی ہے، ہر جگہ پہ کرسمس ٹری لگے ہوئے ہیں، لوگوں جنگل بیل ہو رہی ہے، بچوں کو یاد ہو رہی ہے. ہمارے نبی کا ذکر آتا ہے تو جناب یہ بدعت ہو جاتی ہے. آپ کو ان لوگوں کو کس نے ٹھیکیدار بنایا ہمارے دین کا؟ بہرحال یہ ایک بات ہی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بار بار دہراتے ہیں، بار بار. آپ دیکھیں گے کہ 5-7 ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں دن رات، جو حضور کی آل کے بارے میں خلاف بولتے ہیں. اینی چیز جو کہ اہل سنت والجماعت کرتے ہیں ریاض کے طور پہ، ان کی معجزات اور کرامات بیان کرنے کا وقت آتا ہے، ان کے اہل بیت کا ذکر کا وقت آتا ہے محرم کا، تو اس وقت اس کو روکتے ہیں اور ان کے خلاف دلیلیں اور بہانوں پہ بہانے اور ہیلوں پہ ہیلے بناتے رہتے ہیں اور عقل کے اپنے چلاتے رہتے ہیں چکر، اور لوگوں کو کافر اور شرک اور مشرک کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک گروہ ہو گیا. دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے سارے صحابہ نعوذ باللہ، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، تمام کے تمام نعوذ باللہ یہ انہوں نے دھوکہ کیا، نعوذ باللہ. کیسی عجیب سی بات نہیں. تو بہرحال یہ وسواس الخناس جو ہے نا، یہ ایک بار شک آ جاتا ہے نا تو پھر وہ شک جاتا نہیں ہے انسان کے دل سے. تو اس میں ایک بات کسی بزرگ نے کہی تھی، بڑی اچھی تھی، میں سوچا میں آپ سے شیئر کر لوں. یہ کہ پوچھا کسی نے کہ شیطان سے کہ تو کام کیسے کرتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو صرف دیوار پہ ایک تھوڑا سا شہد کا نشان لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر لوگ لڑتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا شہد لگاتا ہوں تو شہد پہ مکھی آتی ہے، مکھی کے پیچھے چڑیا آتی ہے، چڑیا کے پیچھے بلی آتی ہے، بلی کے پیچھے کتا آتا ہے، اور کتے کے پیچھے کتا والا آتا ہے.
آخری میں یہ سب کے جو اونر ہے وہ لڑتے رہتے ہیں، اور میں بات اب پتہ نہیں چلی، اور ایک تھوڑا سا میٹھا سا شہد وہ لگا دیتا ہے۔ تو کہیں پہ بھی یہ اختلافات ہوتے ہیں نا، جب وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، ایک آدمی سوال کرے تعلیم کے لیے اچھی بات ہے، لیکن ایک آدمی جب شک ڈالنے کی نیت سے آئے نا، آپ کے ساتھ آپ کو مسجد میں ایسے مومنین بہت ملیں گے، جب آپ مسجد بنا رہے تھے نا یہ کبھی قریب نہیں تھے، لیکن جب مسجد بن گئی تو آ جائیں گے، جی حضرت وہ حدیث کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلانی کون سی دلیل ہے، مجھے ذرا وضاحت فرمائیں۔ اور بھائی میرے، اللہ کو مانو، ہم یہاں پہ 21ویں صدی کی مسجد میں وقت گزار رہے ہیں، اپنی اولادوں کو اسلام سکھا رہے ہیں ایز اے مائنورٹی، ہماری کچھ ضروریات ہیں، اور ان کے اندر ہمارے علماء نے فقہی طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہم ان پرپز کے لیے کریں، ان کو دین کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، ان کا دین کو توڑ نہیں رہے ہیں، اسے دین میں کوئی عیب نہیں آ رہا ہے، فرض اپنی جگہ فرض ہے، سنتیں اپنی جگہ سنت ہے، نفلیں اپنی جگہ نفل ہیں۔ تو یہ بات جو وسوسہ آتا ہے نا، یہ شیطان، شیاطین من الجن والانس، یہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے، من الجنۃ والناس، تو شیاطین من الجن والانس، دیکھیں انسان شیطان کا عمل کرتا ہے تو وہی اس کیٹیگری میں آتا ہے جو شیطان کرتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ ایک عمل ہے، ورنہ تو اس کا نام ابلیس ہے۔ تو شر جو ڈالتا ہے وہ دلوں میں شک ڈالنے والا۔ آپ اس بات کو بڑی وضاحت سے میری سمجھ لیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات یہ ہے، جس کو کرسچن اپالوجسٹ اس کو بڑا مارکیٹ کرتے ہیں، شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہو، وہ کہتے ہیں جی تمہارے ایک صحابی جو تھے حضور کے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ دو جو صورتیں قرآن میں یہ ایڈ کی گئی ہیں یہ تو تھی نہیں قرآن کا حصہ۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اپنے طور پہ یہ کہا ہے کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں جو دعائیہ الفاظ ہیں، تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے شفا کے لیے یہ دعا دی تھی۔ لیکن جب صحابہ نے قرآن جمع کیا تو تمام امہات مومنات موجود تھیں، تمام صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام عشرہ مبشرہ، ہر صحابی موجود تھا۔ تو تمام اصحابہ کے قول کے اوپر ہم ایک صحابی کا قول لیں گے یا تمام کا لیں گے جو کہ اس وقت ان کے ساتھ حیات تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ یہ دعا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ حضور نے منع فرمایا۔ اور پھر دوسرے صحابہ جو لا رہے ہیں اس حدیث کو کہ حضور نے انہیں سکھائی یہ دو صورتیں، کہا ان کو یاد کر لو اور اپنے پر اور اپنے بچوں پر پڑھ کے دم کرا کرو اور اس سے اپنے لیے شفا حاصل کرو۔ اور پھر حضور کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب یہ نازل ہوئی مدینہ میں، جب حضور پہ جادو کا عمل کیا گیا، حضور صحت یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، اور حضور نے اس بندے کو، یہ لبید بن عاصم کو پکڑا اور بلایا کہ تو نے یہ عمل کیا تھا نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا جی کیا تھا۔ انہوں نے کہا، پھر پوچھا کہ تو نے اور کس سے کروایا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی بیٹیوں سے، کیونکہ حضور کو پتا تھا۔ تو حضور نے اس کی بیٹیوں کو بھی بلوایا اور انہوں نے اقبال جرم کیا۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی عظیم ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، گو کہ اس نے ایک بہت برا عمل کیا تھا۔ اسی طرح یہود نے حضور کو ایک بار جب خیبر میں زہر دیا تھا، کھانے میں زہر ملا کے دیا، تو ایک صحابی جنہوں نے پہلے نوالہ لے لیا تھا ان کی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ ابھی حضور اپنا نوالہ منہ میں رکھ رہے تھے تو وہ گوشت نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زہر دیا گیا، آپ نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں اس صحابی نے ہاتھ بڑھا کر کے اپنے منہ میں ڈال دیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا جس نے یہ کھانا پکایا تھا، یہ خیبر کے یہودیوں میں تھی، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس میں کیا ڈالا تھا؟ پھر اس نے اقبال جرم کیا، تو اسے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بڑی دیکھیں دلیری، اس عورت نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ سے ہماری بچت ہو جائے گی، آپ ضائع کر دیے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اس نے یہ کہا کہ ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا کیوں دی؟ انہوں نے اپنے زہر کھلانے پہ نہیں دی، اس صحابی کی موت پہ کہا تھا کہ تم ایک مسلمان کو تیری وجہ سے موت ہوئی ہے تو اس کا قصاص ہوگا، تو اس کا قصاص ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے اور ان کی حیات طیبہ کی یہ بیانات ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو ہمیں نہ حسد کرنی چاہیے نہ کسی سے، کیونکہ حسد جو ہے اللہ کے فیصلوں کے خلاف آدمی کے دل میں بغض ہو جائے، حسد تو بغض ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہمیں رشک کر سکتے ہیں انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یا اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما، اور جنت میں ایسا رشک ہوگا کہ آدمی جو ہے اپنی جنت سے دوسرے مسلمان کی جنت میں جائے گا اور اس کی جنت بہتر ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت جان کر کے اس کی جنت کو اپ گریڈ کر دیں گے، ویسی بنا دیں گے، اور جس کے گیا تھا اس کی جنت کو اس سے بھی بہتر بنا دیں گے۔
تو یہ تو انسان کے ساتھ خواہشات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں. تو ان 2 صورتوں کو پڑھیں اور ان کو پڑھ کر کے روزانہ اپنے جسم پر اور اپنے فیملی کے جسم پہ دم کریں، اور ہاتھوں پہ دم کر کے، یہ دیکھیے اس کو رقیہ کہتے ہیں عربی میں. رقیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو پڑھ کر کے دم کر کے اور کسی کے اوپر چھو دینا. لیکن ہم اپنی گھر کی عورتوں کو چھو سکتے ہیں، کسی غیر کی عورتیں نہیں چھو سکتے. یہ بات شرعی ہے. ہمارے یہاں دیکھا گیا وہ پاکستان میں، ہندوستان میں لوگ کرنے لگے ہیں کہ جی غیر عورتیں آتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ جی یہ بزرگ اللہ والا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے غیر عورت کو چھونے کی. اور قرآن نے یہ فارمولہ بتا دیا ہے، تو کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بڑی احتیاط سے سمجھ لیں، کیونکہ یہ علاج ہر آدمی کر سکتا ہے اپنے گھر میں. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے، بجائے اس کے کہ عورتیں دوسرے مردوں کے پاس جاتی ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ پھر کوئی برا عمل ہو جاتا ہے، تو اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، شریعت بھی بدنام ہوتی ہے. اور گھر کا سب سے بڑا بزرگ اور ولی جو ہے، جس کی کہانی، جس کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی ہے، وہ ہے اماں اور ابا. اور قرآن کا سب سے بہترین دعا جو ہے وہ قرآن کی دعا ہے، اور سب سے بڑا معلم جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی سے تعویذ لیتے ہیں، تعویذ بھی اسی میں اعوذ سے نکلا ہے تعویذ، جسے آپ اپنا پروٹیکشن لیتے ہیں. اور اس پروٹیکشن کے لیے ہم آپ کو، جس کو پڑھنا نہیں آتا ان کو پھر پڑھ کر کے ان کے پاس رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں ادب کے احترام سے. اور اس پہ جو موم جامہ کیا جاتا ہے اور لیدر چڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم کے اوپر کھال ہے. تو فقہی طور پہ بات یہ ہے کہ اگر کھال کے اندر کسی چیز کو موم جامہ کیا جاتا ہے تو وہ بے ادبی نہیں ہوتی. یعنی آدمی اس کو پہن کر کے اگر کہیں ایسی جگہ جائے جیسے باتھ روم میں جانا ہوتا ہے یا نہانا ہوتا ہے، تو وہ تعویذ جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا. اسی لیے اس بات پہ کہا گیا. اور اس پہ علماء کا ایک اور فتویٰ ہے کہ آپ کے سیل فون پہ، اسمارٹ فون پہ قرآن ہو تو کیا وہ رکھا جا سکتا ہے؟ رکھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ باتھ روم بھی جا سکتے ہیں، بس یہ کہ وہاں پہ وہ قرآن پڑھیں گے نہیں یا سنیں گے نہیں. بہرحال تو اس کے بعد میرا خیال ہے کافی بات لمبی ہو گئی، 35 منٹ ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کو ذکر کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم دائم فرمائے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسل کو اسلام پہ قائم فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ فرمائے. سورہ اخلاص اور سورہ نجم پڑھی جائے گی اگلی جمعہ، اگلے اتوار کو. کسی کی آواز آ رہی ہے، میں ایک بات وضاحت کر دوں، پھر اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے انشاءاللہ اس کے لیے میں موقع دوں گا. تو اگلی 22 اور 23ویں سورت پڑھیں گے، سورہ اخلاص اور سورہ النجم. تو اس میں انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی، جو ابسینیا میں، جس کو ایتھیوپیا کہا جاتا ہے آج، تو اس کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. اب میں انشاءاللہ روک رہا ہوں. کسی کو، بھائی کو، بہن کو سوال ہو، کوئی وضاحت ہو، کوئی اس میں بات ایڈ کرنا ہو جو مجھ سے رہ گئی ہو، کوئی میری غلطی ہو گئی ہے تو اس کی وضاحت فرما دیں. جزاکم اللہ. اللہم آمین. آمین. ماشاءاللہ، الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا بیان تھا آپ نے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے بتایا ماشاءاللہ، جزاک اللہ فرمائے. آمین. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج تو آپ نے بیان بھی کر دیا، ماموں والی بات بھی اور ہیروں والی بات، سارا کچھ بتا دیا ماشاءاللہ. نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے چودھری صاحب، کہ لوگ جو ہیں یہ، اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، جو کہ بہرحال یہ لوگ چلے جاتے ہیں ملنگوں کے پاس اور جناب ان کے پاس جا کر سٹے کے نمبر لے رہے ہیں اور ان سے تمام چیزوں کو کروا رہے ہیں. انہوں نے پتھر پھینک دیا، اس کو پکڑ کے لے گئے. یہ کوئی شرعی کام نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس جانا کوئی جائز جگہ ہے، کیونکہ جو آدمی خود اپنا خیال نہیں کر سکتا. ایسی چیزیں بتاتا بھی نہیں ہے، کچھ اگر بتائی جائیں تو انسان خود ہی جو ہے، اور لوگوں کو خود ان چیزوں کا اتنا نالج نہیں ہے دین کا، اور علماء ایسی چیزیں بتاتے نہیں ہیں، ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ سیکرٹ ہے. اچھا ایک اور بات کیا ہوئی ہے کہ شریعت نے کہا ہے مجاز، جو مجذوب ہوتے ہیں، جو ذہنی طور پر معذور لوگ ہوتے ہیں، ان کا اکرام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص رحمت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں، بات تھی ان کا خیال کرنے کی، ان کا کیئر کرنے کی، اور ان کی عزت رکھنے کی، یعنی ان سے آپ بدسلوکی نہ کریں. لوگوں نے الٹا کر دیا، ان کو وہ بزرگ بنا دیا. انہوں نے کہا حق ہو کر کے انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور لوگ بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں. اب وہ کبھی کہیں کیچڑ سے کوئی چیز نکل آئی، کوئی پانی میں گندگا پانی نکل آیا. ابھی لاہور میں بارش کے بعد پتہ چلا وہ ایک مزار نکل آیا، لوگوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے ڈرامے شروع کر دیے. یہ قطعی شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش. جبکہ ہمارے تمام علماء یہ بات بتا چکے ہیں اور یہ بات وضاحت کرتے ہیں کہ جب آدمی شریعت کے پابندی نہ کرے تو اس کی نہ ولایت قبول ہے نہ کچھ. ہمارے لیے کم از کم یہ نہیں ہے. روحانی علم ہے اپنی جگہ، لیکن وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اور جو روحانی علم کرتا ہے نا، وہ پھر مداری پر نہیں کرتا، وہ اپنے اس کا ایک خاص کام ہوتا ہے جو کرتا ہے. جیسے کہ ہر آدمی ایک ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت سے باہر ہوگا.
حضرت خضر کا واقعہ آئے گا، بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا ذکر آئے گا، انشاءاللہ اس وقت کریں گے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں 2 صورتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اردو میں اللہ تعالیٰ سے جتنی بات کر سکتے ہیں کریں، جتنی مانگ سکتے ہیں مانگیں. اچھی بری تو اللہ سے بے حیائی تو ہے ہی نہیں نا. اللہ کے پاس تو کوئی چیز کا چھپا نہیں. تو ہمیں ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، سب کو اللہ تعالیٰ سے اپنا مانگنا چاہیے. بیٹوں کو، باپوں کو، سب کو بولیں کہ بھائی دین سیکھنا ہے تو عالم سے سیکھو، اور دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو. بہت خوب، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت خوب، ایمان تعالیٰ ہو گیا. الحمدللہ. تو انشاءاللہ آپ کوئی صاحب کا کوئی سوال، کوئی ذکر ہو تو انشاءاللہ کریں، ورنہ پھر اگلے سنڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. تھینک یو. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.